پہلے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ تراویحاں پڑھاتے رہے ہیں رمضان میں، اور آپ کی کچھ تلاوت کی ویڈیوز بھی کافی وائرل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. تو یہ ایک طرف اتنی روحانیت اور دوسری طرف رمضان میں وہی روایتی یہ سیاسی بیان بازی چل رہی ہے، یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے، تو لہٰذا جو بھی فورم ملتا ہے وہاں سچ بولنا چاہیے، اور سچ بھی عبادت ہے. 90 روز میں الیکشنز ہونا یہ تو آئینی تقاضا ہے نا، تو اس شک پر اگر سپریم کورٹ نے عمل درآمد کرنے کا حکم دے دیا تو یہ سپریم کورٹ کا اتنا بڑا جرم بن گیا کہ آپ تصادم کے راستے پہ آپ کہتے ہیں نہیں مانیں گے اس حکم کو ہم. نماز سے پہلے وضو کرنا شرط ہے یا نہیں شرط؟ بالکل ہے. تو اگر مجھے حکم دیا جائے کہ آپ نے بر وقت نماز پڑھنا ہے لیکن مجھے پانی نہ ملے تو پھر میں کیا کروں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ تیمم کرے، میں کہتا ہوں تیمم بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ڈر ہے میری زندگی کو. میں ایسے جنگل میں ہوں، ایک ایسے علاقے میں ہوں کہ میں ٹھہر نہیں سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، میں کیا کروں؟ پھر حکم کیا ہوگا؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ جو سپریم کورٹ کہتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہو، آئین کا تقاضا بھی یہی ہے، تو اس سے پہلے آئین کے کچھ تقاضے اور بھی ہیں. مطلب فنڈز نہیں ہیں، سیکیورٹی اہلکار نہیں ہے جو آپ دینا نہیں چاہتے. آئین میں یہ ہے کہ جب آپ الیکشن کریں گے تو صاف شفاف الیکشن ہو، غیر جانبدارانہ، اور صاف شفاف الیکشن غیر جانبدارانہ آئین کا تقاضا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ آئین کا تقاضا یہ ہے کہ مردم شماری اور حلقہ بندی کے بعد الیکشن ہو. تیسری آئینی تقاضا یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی وقت میں الیکشن ہو. اچھا. یہ تمام شرائط چھوڑ کے ہم 90 پر زور دے رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ تو 90 میں بھی نہیں کر رہے ہیں، آپ تو 122 دن میں کر رہے ہیں. جب گزر گئے، جب آئین میں آپ نے اتنی گنجائش رکھی، ادارے نے، عدالت نے، کہ 90 سے 122 آپ جا سکتے ہیں، تو آپ 122 سے 322 بھی جا سکتے ہیں. تو یہ جو سارے اعتراضات آپ بتا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو سپریم کورٹ سے ہی رجوع کرنا ہے نا، لیکن آپ نے پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے برابر میں یا اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. کیا یہ قابل تعریف بات ہے؟ کیا یہ قابل عمل چیز ہے سر؟ کیا اب اسی طریقے سے اپنی پسند کا آپ نے فیصلہ لینا ہے؟ نہیں، آپ پارلیمنٹ میں تقاریر کر کے اور قراردادیں پاس کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا الحمدللہ صاحب؟ دیکھیے، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کا جو آمنا سامنا ہوا ہے ایک دوسرے کے سامنے، اس کی بنیادی وجہ نہ پی ڈی ایم ہے نہ حکمران اتحاد ہے. سوال میرا یہ ہے کہ آج یا پرسوں یا کل گزشتہ جسٹس اطہر من اللہ کا جو فیصلہ آیا، تو یہ تو پی ڈی ایم کا نہیں ہے، یہ تو جج ہے نا. یہ وہ جج ہے جنہوں نے بہت سنجیدہ سیریس سوالات اٹھائے اس بینچ پر، بالخصوص چیف جسٹس صاحب پر، جس کی جوابات بھی ضروری ہے، جس کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے. یہ ادارے کا معاملہ ہے تو آپ کو بطور حکومت کسی جج کے فیور میں یا کسی کا مخالفت میں کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کیا اس سے آپ مسئلہ حل کر لیں گے؟ بھائی وہ ادارہ بیٹھ کے مسائل حل کر لے گا اپنے خود. پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ سپریم کورٹ سے بھی سپریم ہے، پارلیمنٹ الیکشن کمیشن سے بھی سپریم ہے، پارلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ سے بھی سپریم ہے. کیونکہ پارلیمنٹ خالق ہے آئین کا. جب آئین کا خالق ہوا، تمام ادارے ان کے بچے، ان کی حیثیت. اب ایک بچے نے حملہ کیا اپنے ماں پر، اپنے بچے کے ہاتھوں ماں کی ایسی تیسی ہو رہی ہے، اپنے ایک بچے کے ہاتھوں ماں کی دوسرے بچے کی شہادت ہوئی. الیکشن کمیشن کی، الیکشن کمیشن کی اختیارات سلب کیے گئے. شہید ہو گیا الیکشن کمیشن؟ بالکل شہید ہے. پھر کیا کریں؟ نیا بنائیں الیکشن کمیشن؟ یہ فیصلوں سے ادارے شہید ہوتے ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو اختیارات الیکشن کمیشن کے تھے وہ اختیارات سپریم کورٹ نے استعمال کیے، تو اس کا معنی یہ ہوا، تاثر یہ ہے، باہر آپ جا کے گلیوں کچھوں میں جو کام الیکشن کمیشن کا ہے وہ کام سپریم کورٹ کر رہا ہے. آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، صدر نے عدالتی اصلاحات اور سو موٹو سے متعلق بل پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیا ہے، اور صدر مملکت تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کو اس بل کا اختیار ہی نہیں تھا، اس کے پاس اس کے دائرے اختیار بھی نہیں آتا. میں آپ کو بتا دوں، ایک ہے نظریہ ضرورت، ایک ہے نظریہ طاقت، اور ایک ہے محبت، ایک ہے نظریہ سہولت، اچھا، ایک ہے نظریہ محبت، اور ایک ہے نظریہ جمہوریت. ٹھیک. ہم نظریہ جمہوریت، نظریہ آئین، نظریہ قانون کے قائل ہے، نظریہ طاقت کی بھی نہیں قائل، نظریہ ضرورت کی بھی نہیں قائل، نظریہ سہولت کاری کی بھی نہیں قائل، اور نظریہ محبت کی بھی نہیں قائل. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ محبت بالجبر ہے یا بالرضا ہے، یہ بھی معلوم کرنا ہوگا. ہے صدر کا، یہ اگر واپس بھیج دیا انہوں نے تو پارلیمنٹ. دیکھیں صدر صاحب، جو میں صدر کے بارے میں کیا کہوں، صدر نے ہمیشہ ترجمانی فیڈریشن کی نہیں کی ہے، انہوں نے ریاست کی نہیں کی ہے، انہوں نے پارلیمنٹ کی نہیں کی، انہوں نے ہمیشہ یا بنی گالا کی ترجمانی کی ہے یا زمان پارک کی ترجمانی کی ہے. وہ اپنے کردار سے
ٹائگر تو ثابت ہوا ہے لیکن صدر ثابت نہیں ہوا ہے وہ کیونکہ اس لیے جب قاسم سوری نے رولنگ دی انہوں نے آنکھیں بند کر کے اس پر دستخط کی, وہاں انہوں نے ذہن کیوں نہیں لگایا, اپنی ذہنیت کو, اپنی مائنڈ کو کیوں نہیں لگایا کہ یہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے, آنکھیں بند کر کے, کیونکہ عمران خان کو کچھ کرنا تھا پاکستان جائے باڑ میں, کیونکہ ان کے سابقہ وزیر خزانہ نے بھی یہ کہا کہ پاکستان باڑ میں جائے, اصل مسئلہ تو عمران خان کی ہے, خان کی ہے. سر دیکھیں صدر کی اپنی رائے بھی تو ہو سکتی ہے نا, اب آپ جیسے خود ذکر کر رہے ہیں کہ پرانا تعلق ان کا پاکستان تحریک انصاف سے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو موقف ہے وہ ان کے ذہن میں غالب ہو پاکستان تحریک انصاف کا, لیکن یہاں تو بات آئینی استحقاق کی ہو رہی ہے, صدر کا آئینی استحقاق نہیں ہے, وہ واپس نہیں کر سکتے. پارلیمنٹ قانون نہیں بنا سکتا ہے, وہی بناتی ہے. کس میں مجھے بتائیے, ایک لائر مجھے بتایا کہ انہوں نے اس قانون سازی پر اعتراض کیا. صدر کا آئینی استحقاق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, آپ نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا پارلیمنٹ بناتی ہے, آپ بتائیں. بلا وجہ صدر نے, میں آپ ان کی ٹریک ریکارڈ دیکھیے, ماضی میں ان کو دیکھیے, صدر کی کردار کو دیکھیے کہ انہوں نے ہمیشہ صدر کا کردار ادا نہیں کیا, ہمیشہ ٹائگر کا کردار ادا کیا ہے. لہٰذا ان کو ایوان صدر میں نہیں ہونا چاہیے, انہیں بنی گالا میں ہونا چاہیے یا زمان پارک کے کیمپ میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک اور بات پھر میں ذرا عثمان ڈار صاحب سے پوچھوں گی کہ آج مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے چیف جسٹس سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے. کل یہ مطالبہ مسلم لیگ نون نے کیا تھا, تو اب جس کا دل کرے گا کوئی بھی چیف جسٹس سے استعفے کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ پریس کانفرنس کرے, پارلیمنٹ کے فلور پہ تقاریر کریں اور کہیں کہ استعفیٰ دے دو. صرف مولانا صاحب نے مطالبہ نہیں کیا, میں کہہ رہی ہوں باقیوں نے بھی کیا, تمام پارٹیوں نے کیا ہے. یہ کیا آپ خود دیکھیں نا, 4 ججز کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 اور 3 کا فیصلہ ہے. سر آئینی عہدوں پہ سے لوگوں کو اس طرح ہٹایا جائے گا؟ دیکھیں 4 ججز ایک اس فیصلے کی وجہ سے ادارے پہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور ادارے کے اندر سے سوالات اٹھ رہے ہیں. سر میں نے آپ سے پہلے کہا یہ ادارے کا اندرونی معاملہ ہے, ہو سکتا ہے ادارے کے یہ اتنے معزز ججز بیٹھ کے اس کو حل کر لیں, لیکن آپ اس طرح سے مستعفی ہونے کے مطالبات کریں گے. یہ ادارہ کسی کا ذاتی گھر ہے یا یہ ریاست کا ادارہ ہے؟ ریاست کا ادارہ ہے. تو پھر یہ ذاتی نہیں ہو سکتا. اس مسئلے کا تعلق قومی 2 صوبوں سے ہے. آپ نے الیکشن کرنا ہے 2 صوبوں میں, 2 صوبوں میں سے پنجاب کے لیے آپ نے شیڈول دے دیا, کے پی کے لیے شیڈول نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہوا طاہر من اللہ نے کیا سوالات اٹھائے, وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ 4 اور 3 کا ہے. انہوں نے سوال یہ اٹھایا کہ میں تو بینچ کا حصہ تھا, میں کب دستبردار ہوں, تسلیم کیا گیا. اور یہ بھی کہہ رہا ہے وہ کہ سپریم کورٹ کو ایک مخصوص جماعت کے لیے صورتکاری کا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے. جسٹس فائز عیسیٰ کا جو آج تفصیلی نوٹ آیا ہے, انہوں نے بھی یہی بات کی جو جسٹس اطہر من اللہ نے کی ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر آئینی ہے. میں ذرا آگے بات کروں. جب وہ سب کہتے ہیں غیر آئینی ہے, وہ قانون اور آئین کو نہیں سمجھتے. یہ کمیٹی کے اجلاس میں ریاستی اداروں اور ان کی قیادت پر یہ سوشل میڈیا کے اوپر زہریلا پروپیگنڈا کرنے کی شدید مذمت کی گئی ہے. یہ پروپیگنڈا کون کر رہا ہے؟ دیکھیے آپ کو معلوم ہے لوگ پکڑے بھی گئے, گرفتار بھی ہوئے. جب بلوچستان کے کور کمانڈر سرفراز صاحب شہید ہوئے تو پروپیگنڈا کون کرتا رہا, کون اپنی لمبی کہانی کون کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی تھی. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ایسی کسی مہم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ میری بات سنیں, جب ان کی جلسوں میں فوج کے خلاف نعرے لگتے ہیں, جانور کی باتیں ہوتی ہے, میر جعفر اور میر صادق کی باتیں ان کا لیڈر کر رہا ہے, تو جب یہ میسج اور یہ ذہنیت پارٹی لیڈرشپ بذات خود عمران خان یہ کہتا ہے کہ نیوٹرل کا مطلب ہے جانور, اور یہ کہتے ہیں کہ فلان میر جعفر ہے, فلان میر صادق ہے, فلان حق و خان ہے, فلان حق و خان غدار پتہ نہیں کیا ہے. جب میسج یہ ہو لیڈر کی طرف سے, پھر آپ مجھے بتائیں ورکر کیا کریں گے؟ وہ تو یہی کچھ کرے گا جو لیڈر کی طرف سے ہدایات مل رہا ہے. سر پروپیگنڈے کی تعریف کیا ہے؟ کیا تنقید کرنا بھی پروپیگنڈے میں ہی آتا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ گوجرانوالہ میں میاں نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں جو کچھ کہا, فوج کے خلاف نعرے مریم نواز کی موجودگی میں بھی لگے نا جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے, اور مولانا صاحب نے کہا تھا نا کہ میں لانگ مارچ لے کے پنڈی جاؤں گا, اور پھر وہ جرنیلوں پہ اسرائیلی وہاں سے اس کا بھی الزام لگاتے رہے کہ وہ وہاں سے اسرائیل کی نوکری کر رہے ہیں. میری بات سن, یہ سب کیا تھا؟ یہ بھی پروپیگنڈا تھا. ہم نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو آئین کے مطابق سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. ہم نے بس ایک ہی بات کی, وہ یہ. اب یہ بتائیے کہ پی ڈی ایم یا مولانا صاحب یا پی ڈی ایم کی قیادت کس نے کہا کسی بھی جرنیل کو کہ آپ میر جعفر ہیں؟ کس نے کہا کہ آپ میر صادق ہیں؟ کس نے کہا کہ آپ غدار ہیں؟ یہ اسرائیل کی نوکری کرنا, یہ جرنیلوں پہ یہ الزام لگانا, یہ بہت اچھی بات ہے. الزام نہیں, وہ ان لوگوں کو کہا گیا, وہ میڈیا میں بھی کچھ پرسنس تھے, وہ اسرائیل کے ہم حمایت میں آج بھی ان کے بیانات موجود ہیں. مولانا نے اس پر تنقید کی کہ نہیں, کیوں نہیں ہے جائز, آپ غیر آئینی بات کیوں کرتے ہیں؟
جب قائد اعظم نے کہا کہ میں فلسطینیوں کے ساتھ ہوں، جب قائد اعظم نے اسرائیلیوں کو قابض اور ظالم اور قاتل کہا، اور آپ بناتے ہیں قائد اعظم کا پاکستان، اور آپ کا آئین اجازت نہیں دیتا ہے تسلیم کرنے کا، تو آپ کیسے کہتے ہیں ان کی پارلیمنٹرین خاتون پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے آج بھی پی ٹی آئی میں وہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کل پرسوں سے گولیاں سے چلنی کر دیے گئے، لوگوں کو نمازیوں پہ بم برسائے گئے، نمازیوں پہ گولیاں چلائے گئے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس اسرائیلیوں اور یہودیوں کے ہاتھ میں دے دے۔ آپ نے اس کے خلاف کوئی کارروائی کی؟ میں تو یہ نہیں کر سکتا، میں تو ضرور اس کی مخالفت کروں گا، کیونکہ یہ امت مسلمہ کے فیصلے کے بھی خلاف ہے، یہ آئین کے بھی خلاف ہے، پاکستان کے دستور کے بھی خلاف ہے۔ اس کی رکن پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہا ہے، اور مسجد اقصی اور قبلہ اول کو یہودیوں کے حوالے کی بات کر رہا ہے، اسرائیل کے خلاف۔ اور یہ تنقید نہ کروں، کیوں نہ کروں؟ عمران خان نے بھی تو کی نا، یو این میں کھڑے ہو کے اسرائیل کے خلاف بات نہیں کی، انہوں نے ریزولوشن پاس نہیں کروائی تھی۔ یہ دغلاپن ہے۔ اچھا، یہ کریں تو دغلاپن۔ میں اس لیے کہتا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ یہاں کچھ کہتے ہیں، آپ کو اندازہ ہے اس کی سٹیٹمنٹ یہاں پاکستان میں کچھ اور ہے۔ امریکہ کے خلاف نعرے لگائے یا نہیں لگائے؟ انہوں نے امریکہ کے خلاف نعرے لگائے، سائفر ہاتھ میں ہلا کے کہ میری حکومت امریکہ نے گرائی، لیکن وہاں اس فرم کو ہائر کیا انہوں نے جو فرم پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے خلاف ہے، اور ماہانہ $25,000 دیتے ہیں۔ یہ $25,000 آپ کہاں سے دیتے ہیں؟ یہ تو اوورسیز پاکستانیوں کے پیسے، اور آپ اس فرم کو دیتے ہیں جو فرم پاکستان کی بنیاد کے خلاف ہے، ایٹمی اثاثوں کے خلاف ہے، آپ اس کو دیتے ہیں، پاکستان کے وجود کے خلاف ہے۔ زلمے خلیلزاد افغانستان کا دوست نہیں ہوا، وہ پاکستان کا دوست کہاں ہو سکتا ہے؟